عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے قسم کھایا ہے، یقیناً یہ قسم کھانا ہی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تمام طرح کی عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں ان 10 دنوں کے اندر توحید بھی جمع ہو جاتا ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی توحید کی سطح بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں نماز کی پابندی عام دنوں کی طرح سے اس میں بھی جو ہے نماز بھی شامل ہے، صدقہ و خیرات بھی شامل ہے، قربانی جیسی عظیم عبادت بھی اس میں شامل ہے، بیت اللہ کا حج بھی اس میں شامل ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف بھی شامل ہے۔ یقیناً یہ قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جتنے بھی احادیث اس کی فضیلت کے اوپر جو صراحت بتاتی ہیں، مثلا کہ جتنے جانور کے اندر بال ہوں گے اتنے جو ہے گناہ معاف ہوں گے، اس طرح کی باتیں جو احادیث میں ذکر ملتی ہیں وہ سنداً ضعیف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قربانی کرنا چھوٹا عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 10 سالہ زندگی جو مدنی زندگی تھی کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں گھر میں ہو تب بھی آپ نے قربانی کی، سفر میں ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ آج انشاءاللہ العزیز عشرہ ذوالحجہ کے فضائل و اعمال کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے، ہم سبوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اعمال کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، عشرہ ذوالحجہ جو ٹاپک میں نے چنا ہے وقت کی مناسبت سے ہے، اور عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کو۔ ذوالحجہ ایک مہینے کا نام ہے جو کہ عربی مہینے کے بالکل لاسٹ والا مہینہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، اور یہاں عشرہ ذوالحجہ سے مراد کیا ہے کہ ذوالحجہ مہینے کے شروع کے 10 دن۔ یقیناً کتاب و سنت کے اندر ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت و فضیلت بتائی گئی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کی فضیلت کا ادراک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو اعمال ان موقع پر رہنمائی کی گئی ہے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں، یہ عشرہ ذوالحجہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب ترین دن، اور یقیناً ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینے کو بعض مہینے کے اوپر، بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر، اور بعض اوقات کو اور ساعات کو بعض اوقات کے اوپر فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے تب سے مہینے کی تعداد 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے، لہذا تم اپنے نفس پر بطور خاص ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ یقیناً 12 مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، اور ظلم کبھی بھی کیا جائے وہ حرام ہی اور بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ، لیکن بطور خاص ان 4 مہینوں کے حوالے سے کہنا، یہ 4 مہینے کو فضیلت اور برتری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی
جاتی ہے، اس کے تقدس کو اور اس کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا ہماری اوپر اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینے کی تقدس کو باقی رکھا گیا تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچنا، ان تمام چیزوں کے حوالے سے لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر جو ان مہینوں کو ذکر کیا اور ان کے تقدس کو برقرار رکھا، اور یہی حکم قیامت تک ہے کہ ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے، گناہ کے کام اس طریقے سے عام دنوں کی طرح نہ کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان مہینے کے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کیا کیا جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے۔ تو میں یہ دکھا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینے کو بعض مہینے کے اوپر فوقیت دی، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں۔ اور یہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے، جس کے 10 دن کے حوالے سے صرف آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ بھی ان مقدس مہینے میں شامل ہے، یعنی کہ ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حرمت والے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پھر ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہونے والا ہے، یقیناً شروع کے 10 دن بڑے عظیم دن ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی جو ہے اہمیت کے حامل ہیں، فضیلت کے حامل ہیں۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ بتایا تھا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ایام العشر ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ، ذوالحجہ مہینے کے شروع کے 10 دن۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے پیش نظر بطور خاص ان 10 دنوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طارق کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فجر کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ یقیناً فجر کا وقت بھی بڑا اہم وقت ہے، بڑا فضیلتوں کا حامل ہے، کہ جو آدمی فجر کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیتا ہے تو اس کا کیا کہنا، فرشتوں کی دعائیں ایسے انسان پا لیتا ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کے رتبے کا کیا کہنا، کہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں ایسا شخص آ جاتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ فجر کی نمازوں کا اہتمام کرنے والے کے حوالے سے ایسا ہے کہ جو آدمی بجماعت نماز پڑھ لیتا ہے بہت سارے خیر کثیر اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ فجر کی سنت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہے، تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس کے پیچھے ہم دنیا نہیں بلکہ دنیا کے چند چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز کی 2 رکعت جو سنت ہے، اس کی اہمیت، اس کی قیمت، اس کا ثواب اتنا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنا عظیم عبادت اللہ رب العالمین نے صبح کے وقت میں رکھا ہے، اور یہ سنت کا معاملہ ایسا ہے تو ایسی صورت میں فرائض کا کیا حکم ہوگا، فرائض میں کیا جو ہے اس کی قدر ہوگی، اور کیا ثواب اور کیا اللہ رب العالمین کی یہاں بینیفٹ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھانے کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی،
اور مفسرین کرام کے نزدیک ولیال عشر سے مراد انہوں نے لیا ہے ایام عشر ذی الحجہ لیا ہے، یعنی ذی الحجہ مہینے کے شروع کے 10 دنوں کو لیا ہے۔ یقیناً جس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ عظیم ذات ہے۔ جب کسی چیز کے اوپر قسم کھاتا ہے تو وہ عظیم چیز کے ہی اوپر قسم کھاتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ جس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے قسم کھایا ہے۔ یقیناً یہ قسم کھانا ہی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان 10 دنوں میں سے 2 دن کی الگ سے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، والشفع والوتر، شفع سے مراد جو ہے مفسرین کرام نے لیا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ ہے، والوتر اور وتر سے مراد 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ لہذا ان 10 دنوں کی فضیلت جہاں اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے قسم کھا لیا، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر پھر مزید 2 دن کی جو اللہ رب العالمین نے قسم کھایا، یوم عرفہ کا دن اور یوم النحر کا دن۔ اس سے بھی اس 10 دنوں کی فضیلت اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے اس کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ ہم نے علماء کرام سے یہ سنا ہوا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ یہ بہت عظیم عشرہ ہے، پھر ہم یہ سن رہے ہیں کہ ذی الحجہ کا پھر شروع کا عشرہ یہ عظیم عشرہ۔ یقیناً رات کے اعتبار سے محققین علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ رات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ رات کے اعتبار سے تمام راتوں میں سب سے افضل ترین عشرہ ہے، اور دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسی صورت میں یہ جو ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ ہے یہ سب سے عظیم عشرہ ہے۔ جی ہاں، بعض اہل علم نے دونوں کا موازنہ کیا کہ دونوں میں کون افضل عشرہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ افضل زیادہ ہے یا یہ کہ یہ ذی الحجہ مہینے کے شروع کا 10 دن ہے یہ پہلا عشرہ جو ہے افضل ہے، کون سا سب سے زیادہ افضل ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ امام ابن قیم رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن رجب رحمہ اللہ اور اس طرح کی علماء کی ٹیم نے اس چیز کو لکھا ہے کہ دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ سب سے زیادہ افضل ہے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے، یہ سب سے زیادہ رتبہ والا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں چونکہ اس میں تمام طرح کی عبادات جو ہے 10 دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں، تمام طرح کی عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں ان 10 دنوں کے اندر توحید بھی جمع ہو جاتا ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی توحید کی سطح بلند کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو ہے تمام امور کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں نماز کی پابندی عام دنوں کی طرح سے اس میں بھی جو ہے نماز بھی شامل ہے، صدقہ و خیرات بھی شامل ہے، قربانی جیسی عظیم عبادت بھی اس میں شامل ہے، بیت اللہ کا حج بھی اس میں شامل ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف بھی شامل ہے، صفا مروا کی سعی بھی اس میں شامل ہے، اور اس طرح کے جو ہے ہر طرح کی عبادات جو بڑی بڑی عبادات ہیں وہ تمام عبادات اس 10 دنوں کے اندر جو ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں یوم الترویہ کا دن بھی شامل ہے، یوم عرفہ کا دن بھی شامل ہے، یوم النحر کا دن بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ زیادہ افضل عشرہ ہے جو ہے رمضان
رمضان میں جس طریقے سے ہم نے افضل سمجھ کر کے رات بھر جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت ہم نے کی، ذکر و اذکار میں اللہ رب العالمین کے رضا جوئی کے لیے قیام اللیل کرنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، اللہ رب العالمین کے ہاں گڑگڑانے میں، اللہ رب العالمین کے ہاں دعا کرنے میں، توبہ و استغفار میں جس طریقے سے ہم نے اپنے اوقات کو خصوصیت کے ساتھ رمضان کا آخری عشرہ گزارا ہے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی جہاں افضل ہے یہ عشرہ جو ہمارے بالکل سامنے آنے والا ہے، 3 سے 4 دن کے بعد ہی ہم اس عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، لہذا ہمیں جو ہے اس سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور جو ہے ہمیں جہاں نماز کی پابندی کرنی ہے وہیں تمام تر عبادتوں میں اپنے آپ کو جڑ جانا ہے، اور تبھی جا کر کے ہمارے لیے یہ عشرہ جو ہے افضل ہوگا، ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا، اور تبھی ہمارے لیے یہ عشرہ جو ہے افضل اور اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب ترین ہو سکتا ہے۔ یہ عشرہ ہے کہ جہاں حرمت والے مہینے کا تقدس اس میں شامل ہے، یہ عشرہ ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے، سنن وغیرہ کی روایت موجود ہے، اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کرتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزے جو کہ ایام بیچ کہلاتے ہیں، چاند کے حساب سے عربی مہینے کے حساب سے 13، 14 اور 15 جو کہ ایام بیچ کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے یہ 3 روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، اور یہ عشرہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے کے جو ہے شروع کے 9 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں مکمل حج و عمرہ کی ادائیگی اسی کے اندر ہوتی ہے۔ سامعین کرام، 8 تاریخ میں جو ہے حج کا عمل شروع ہوتا ہے، منا سے شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے جو ہے 10 میں جو ہے حج اکبر کا دن کہلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایام تشریق گزار کر کے ہی جو ہے حج کے تمام تر امور ختم ہو جاتے ہیں۔ اس عشرے کے اندر یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یوم عرفہ کا کیا کہنا، اس کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا، کہ یہ عرفہ کا دن جس میں حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ظہر اور عصر کی نماز جو ہے ادا کرتے ہیں عرفہ کے میدان میں، اور ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین بالقصر کے ساتھ ہی پڑھ کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کو منانے میں لگ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں دعا اور استغفار کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرانے میں لگ جاتے ہیں، اور مغرب تک جو ہے یہ معاملہ چلتے رہتا ہے حجاج کرام کا۔ یہ اور بات ہے کہ آج سوشل میڈیا کے دور آنے کے بعد بعض لوگ جو ہے فوٹو اور ریلز بنانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی اور صحابہ کا ایک طریقہ وہ تھا کہ جس میں عرفہ کے دن میں یہ ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین بالقصر کرنے کے بعد جو ہے برابر اللہ رب العالمین کے یہاں استغفار کرنے، دعائیں کرنے، اپنے اپنے گھر والوں کے اور تمام امت مسلمہ کے حوالے سے دعاؤں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے، اور ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک جو ہے اللہ رب العالمین کی یہاں گڑ گڑاتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اپنے وقت کو گزارتے تھے۔ حج کے اعمال میں سب سے بڑا عمل یہی عرفہ کے دن کا عرفہ میں وقوف ہے، سب سے بڑا رکن ہے۔ جس شخص کا یہ رکن چھوٹ جائے اس کا کوئی حج کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔
لہذا یہ اہمیت کے حامل یہ وہ دن ہے کہ ایک یہودی آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ عمر تمہارے کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہمارے دین میں وہ آیت کریمہ نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مجھے وہ معلوم ہے کہ وہ آیت کون سی ہے اور وہ کہاں پہ نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن جو ہے تمام اصحاب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں وقوف کے دوران جو ہے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے، جو کہ ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ یوم عرفہ کا دن، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن، اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کا دن، یہ کل کے کل تمام اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اور یہ دن کھانے پینے کے دن ہے۔ یہ خاص طور سے حجاج کرام کے لیے ہے، حجاج کرام کے لیے یہ دن عید کا دن ہے اور کھانے پینے کا دن ہے، جبکہ جو لوگ حج کی سعادت کو حاصل نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ دن روزہ رکھنے کا دن ہے۔ جی ہاں، یہ وہ دن ہے میرے بھائیوں کہ اس دن کی دعا کو سب سے بہترین دعا کہا گیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ دن میں یعنی کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہو جاتا ہے، اور اس دن جتنے جو ہے جہنمی بندوں کو نکال کر کے جنت میں اللہ رب العالمین جتنا داخل کرتا ہے اس کے علاوہ کسی اور دن اتنے تعداد میں اللہ رب العالمین جو ہے جنت میں داخلہ نصیب نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من یوم اکبر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن جس طرح سے اور جتنی تعداد میں جس کثرت سے جہنم سے نکال کر کے اللہ رب العالمین جنت میں بندوں کو داخل کرتا ہے، اس طرح سے کبھی بھی جو ہے اس کے علاوہ دن میں جو ہے اتنے تعداد اور اتنے کثرت تعداد کے ساتھ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل نہیں کرتا۔ یقیناً رمضان کے دنوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ہر صبح شام میں کچھ بندوں کو جو کہ جن کی روحیں جو ہے سجین میں لکھی ہوئی ہیں یا جن کی روحیں اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ میں ہیں، ایسے لوگوں کو رمضان کے ہر صبح شام میں کچھ اس طرح کے بندوں کو اللہ رب العالمین نکالتا ہے اور علیین میں ان کا جو ہے رجسٹر کراتا ہے اور علیین میں ان کو داخل کرتا ہے۔ لیکن عرفہ کے دن کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن کی جو ہے تعداد جو ہوتی ہے اس طرح کی تعداد کسی اور دن میں نہیں ہوتی، یعنی سب سے زیادہ جہنم سے بندوں کو آزاد جو اللہ رب العالمین کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہی ہے کہ جس میں جہنم سے آزادی انسانوں کو ملتی ہے اور جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر اللہ رب العالمین بندوں کے حوالے سے فخر کرنے لگتا ہے فرشتوں کے درمیان۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جو فرشتے موجود ہیں
ایسے فرشتوں کے یہاں ایسے بندوں کے حوالے سے ذکر کرنے لگتا ہے، اور عرفہ کے میدان میں جو حجاج کرام اللہ رب العالمین کے یہاں گڑگڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں معافی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے بندوں پر اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے کہ دیکھو فرشتے، یہ بندے مجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور یہ بندے جو ہے مجھ سے جو ہے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، اے فرشتے بتاؤ تو صحیح یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ یہیں سے صحیح مسلم کی روایت ختم ہو جاتی ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے جس کا نمبر ہے 13566۔ اس نمبر کی حدیث میں آگے کی بات ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ رب العالمین بندے سے پوچھتا ہے کہ بندے، یہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتے بتاؤ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تو اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے اے فرشتے بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے تو نہیں دیکھا لیکن تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو ان کی گریوہ زاری اور ان کی عبادت کا کیا حال ہوتا۔ تمام فرشتوں کو اللہ رب العالمین گواہ بناتا ہے، اور گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ فرشتے گواہ رہو، ان تمام بندوں کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ وہ دن ہے عرفہ کا دن میرے بھائیوں۔ عرفہ کا دن صرف حجاج کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ عرفہ کے دن کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صیام یوم عرفہ احتسب اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان عشروں میں 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھنے کا فکر ملتا ہے، لیکن بطور خاص عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم سے یہ 9 دن کے روزے نہ بھی ہو سکے تو کم از کم یہ روزہ ہم سے چھوٹنے نہیں چاہیے۔ عرفہ کے دن کا روزہ، ایک روزے میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھا جائے کہ یہ جو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں تمام صغائر جو ہے گناہ مراد ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ توبہ شرطیں۔ آدمی جب توبہ کرے گا اللہ رب العالمین کے یہاں معافی مانگے گا، صدق دل سے اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے یہاں گڑگڑائے گا، اور آئندہ اس گناہ کے مرتکب نہ ہونے کا عزم رکھے گا، حوصلہ رکھے گا، اور ایک طریقے سے پختہ ارادہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ تو بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، اور جتنے بھی ہمارے سے چھوٹے چھوٹے گناہ 2 سال کے ہوتے ہیں وہ سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیو یوم عرفہ کی۔ سامعین کرام، ان عشرے کے اندر یوم النحر بھی داخل ہے، یعنی قربانی کا دن 10ویں ذی الحجہ کا دن۔ یہ بھی عظیم دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی والا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ ہے، وہ یوم القر، اور یوم القر سے مراد ایام تشریق ہے، یعنی 11، 12، 13۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوم القر سے مراد لیا ہے کہ قربانی کے بعد والا دن،
لہذا معلوم ہوا کہ یہ عظیم ترین دن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، جس دن کو جو ہے ایک انسان اللہ رب العالمین کی رضا دوئی کے لیے جو ہے جانوروں پر چھری چلاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے قربانی پیش کرتا ہے۔ یہ عظیم دن ہے اور اس دن کے سب سے بڑا عمل اور سب سے فضیلت والا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی کرنا ہے۔ یقیناً یہ قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جتنے بھی احادیث اس کی فضیلت کے اوپر جو صراحت بتاتی ہیں، مثلا کہ جتنے جانور کے اندر بال ہوں گے اتنے جو ہے گناہ معاف ہوں گے، اس طرح کی باتیں جو احادیث میں ذکر ملتی ہیں وہ سنداً ضعیف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قربانی کرنا چھوٹا عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 10 سالہ زندگی جو مدنی زندگی تھی کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں گھر میں ہو تب بھی آپ نے قربانی کی، سفر میں ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، یہ وہ عمل ہے۔ لہذا اتنی ہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے قربانی کا حکم آیا تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کو نہیں چھوڑا، لہذا ہمیں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھتے ہوئے اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے جا پہنچے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور پروردگار بیٹے سے نواز دے، مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے جو ہے غلام حلیم یعنی ایک بردبار لڑکے کی بشارت دے دی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ سنتے ہوں گے کہ پورے کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، امتحان سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ کس قدر اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کرنے والے تھے کہ بڑے سے بڑے جو ہے آزمائشیں آئیں، امتحان آیا، کسی میں بھی فیل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے اس قدر موحد بندے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور تاریخ اسلام میں پوری دنیا کے اندر دو ہی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل چنا ہے، اپنا دوست بتایا ہے، کہ اس میں سے پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری شخصیت ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش و امتحان میں بھری ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین نے یہی ایک آزمائش کی کہ ان کو ایک طریقے سے ایک لمبے عمر تک جو ہے اولاد سے محروم رکھا۔ 80 سال گزر گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو سن لی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ان کو بردبار لڑکے سے جو ہے نواز دیا، اس کی بشارت دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی اولاد ہوتے ہیں، کچھ ہی دن گزرتے ہیں، حکم یہ آتا ہے، یقیناً آپ کو یہ بات جو ہے شعور ہوگا اور یہ بات کا احساس اپنے دل میں کر سکتے ہیں، اتنے آرزوں، اتنے تمناؤں، اتنی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا سے اللہ رب العالمین نے نوازا، اور جیسے ہی نوازا تو پھر ایک امتحان سر پر آئی کہ تم ان بچوں کو، اس بچے کو اور اس کی ماں کو جو ہے مکے کے وادی میں چھوڑ آؤ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ہم اور آپ ہوتے تو نہیں کر سکتے تھے، بڑے آرزوؤں کے بعد ہمیں ملا ہے۔
بڑے تمناؤں کے بعد ہمیں یہ بچہ ملا ہے. کتنی محبت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے. لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہوا. اللہ رب العالمین کے حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے فوراً چل دیتے ہیں اپنے بیوی بچے کو لے کر. حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے کے وادی میں پہنچ جاتے ہیں. مکے میں اس وقت میں کوئی گھر نہیں تھا, کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی انسان نہیں رہتے تھے, بلکہ چرند و پرند بھی نہیں رہتے تھے. اس طرح کے بے آب و گیا میدان تھا. وہ وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. قصہ تفصیل ہے, لیکن میں جو چیز دکھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کے آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں. بیوی بچے کو چھوڑ دیتے ہیں, واپس لوٹنا شروع کرتے ہیں, اور ان کی بیوی پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ آپ ہمیں ایسی جگہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں, کیسے چھوڑ سکتے ہیں جہاں کوئی انسان نہیں بستا ہے. بار بار پوچھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. پھر وہ بیوی پوچھتی ہے کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں اشارے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اتنا سننا تھا کہ حاجرہ علیہ السلام کے ایمان کی بھی داد دینی چاہیے کہ حاجرہ علیہ السلام نے جیسے ہی سنا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو فوراً سے وہ خوش ہو گئی اور پھر اپنی جگہ کی طرف لوٹی. جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو چھوڑا تھا اور کہنے لگی. صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں وہ بیان کرتی ہیں جب یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو پھر جو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا, برباد نہیں کرے گا. ہماری ماں بہنوں کو اس طرح کے ایمان جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں اس طرح کا بھروسہ اور اس طرح کا توکل ہماری بہنوں کے اندر ہونا چاہیے جس طرح سے حاجرہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی بات پر جو ہے کیا توکل تھا, بھروسہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ جاتے ہیں. ابھی بچہ ادھر ہی پل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچتا ہے ایک اور بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے فوراً سمجھ گئے کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہے وحی ہوتی ہے. انبیاء کے خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے میسج ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے بیت المقدس میں جہاں رہتے تھے سارا علیہ السلام کے یہاں وہاں سے چل دیتے ہیں مکہ کی وادی کی طرف اور پھر آ کر کے جو ہے اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں. مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ بیٹا مانے تو ایسی صورت میں جو ہے حکم کو لاگو کیا جائے گا, نہیں مانے تو ایسی صورت میں حکم کو لاگو نہیں کیا جائے گا. اس حوالے سے انہوں نے نہیں پوچھا, اس ارادے سے نہیں پوچھا, بلکہ بیٹے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ جس حلیم اور پردگار بیٹے ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگا تھا, نیکا اور صالح بیٹا ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگا تھا اور اللہ رب العالمین نے اطاعت گزار بندہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا, تو وہ بندہ اللہ رب العالمین سے کس قدر محبت کرتا ہے, وہ بندہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سناتے ہیں. قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, پھر تمہاری کیا رائے ہے. بیٹا بھی حلیم تھا, نیک اور صالح تھا, اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے جو ہے سر جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ وہ کام کر گزریے, یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.
جو آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ کام کر گزریے، آپ کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ وہی تاریخ تھی، 10ویں تاریخ، یوم النحر کا دن تھا، یوم الاضحیٰ کا دن تھا۔ اسی دن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لقب جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے کچھ تفصیلات بھی ملتے ہیں، جس میں جو ہے مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے فلما اسلم وتلوا للجبین، اللہ رب العالمین کہتا ہے جب انہوں نے دونوں نے تسلیم کر لی، باپ نے ذبح کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس حکم کو جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے پختہ ارادہ کر لیا، اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کیے ہوئے تھے، اور جیسے ہی گردن پر رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہی چیز چیک کرنے کے لیے، اسی امتحان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کا خواب دکھایا تھا۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر اللہ رب العالمین کی ذات سے شدید محبت کرتے تھے کہ ان کے سامنے، ان کی محبت کے سامنے بیوی بچے بھی نہیں، نہ دنیا کی مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے سامنے ٹک پائی پوری زندگی میں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک ذبیحہ دمبے کی شکل میں بھیج دیا، اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ وہی دمبا تھا جو حابیل نے اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے پیش کیا تھا، اور آسمان میں وہ دمبا اٹھا لیا گیا تھا اور جنت میں وہ چلتا رہا، اور پھر اسی دمبے کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام کو آسان کرنے کے لیے اور بیٹے کو بچانے کے لیے جو ہے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کی قربانی کی، اور ایک ضعیف روایت کے اندر آتا ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما ہی الاضحیٰ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا ہم میں سے جس شخص کے اندر بھی طاقت ہو قربانی کرنے کی ضرور کریں۔ یہی حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من وجد سعادہ فلم یضحی فلا یحرمن مصلنا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کے اندر جو ہے طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ وعید ہے، اور ایسے بندوں کے حوالے سے ترغیب ہے کہ جو بندے جو ہے قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ یوں تو قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پیسے دیے ہیں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قربانی جیسی عظیم عبادت کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں کے جو فضائل ہیں ان کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت میں ہم سبوں کو عزت کی زندگی، سعادت مندی کی زندگی نصیب فرمائے۔ جنت الفردوس میں ہم سبوں کو جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، اس طرح کے تمام لوگوں کی اللہ رب العالمین امداد فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔